الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ فیضان سنت میرے شیخ طریقت کی بہت عظیم کتاب ہے۔ اس سے دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں درس دیتی ہیں۔ یہ جلد اول ہے جس میں 4 باب ہیں، اس کے علاوہ بھی فیضان سنت کے باب ہیں، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت۔ اس میں سے آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلے کا عنوان اور اس کے مدنی پھول آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ قرآن واقعات سلسلہ ہے، یہ ماہ رمضان کے سلسلوں میں سے پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ یاد رکھیے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے لیے بیان کروں گا، آپ بھی نیت کیجئے۔ پہلے یہ نیت کیجیے کہ سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا، اہم مدنی پھول لکھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کی نیت سے سنوں گا اور بڑی توجہ سے سنوں گا۔ اختیار ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اشک باری کرتے ہوئے تلاوت و ترجمہ سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مبارک نام سن کر عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر اور صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بار بار ہوگا، علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام، یا علیہ الصلاۃ والسلام، یا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کہوں گا۔ نیکی کی دعوت جو دی گئی اس پر عمل کروں گا، دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں اس کا ثواب اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، بزرگان دین، خصوصاً ائمہ سلاسل اربعہ، ان کے مریدین، مومنات و مومنین، جملہ مسلمات و مسلمین۔ بالخصوص میں اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کے والدین کے لیے اصال کرتا ہوں، آپ کی اولاد کے لیے اصال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن واقعات لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ ماہ رمضان کی رحمت بھری راتیں اور رحمت بھرے دن ہیں، سبحان اللہ۔ ہر آن رحمتوں کی نت نئی شان ہے، سبحان اللہ۔ روزہ دار کا سونا عبادت، کھانا عبادت، سحری عبادت، افطار عبادت، اور سحری کے انتظار میں سونا عبادت، تراویح عبادت، عبادت ہی عبادت، ہر آن خدا کی شان، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے ماہ رمضان کی۔ تو یہ قرآن واقعات میں پچھلے کئی سلسلوں سے احسن القصص، قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں، مگر سب سے زیادہ جو تفصیلی واقعہ ہے اور سب سے جو بہترین واقعہ ہے وہ آپ کی خدمت میں یکم رمضان سے پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اور قرآن واقعات بھی پیش کیے جائیں گے۔ اور کل اس واقعے کو ہم نے یہاں تک سنا تھا کہ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو اجازت دی مصر جانے کی۔ آپ شام میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ نے مصر جانے کی اجازت دی اور تاکید کی کہ اکٹھے نہ جانا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ پہلی بار گئے تو یہ نہ کہا تھا، کیونکہ پہلی بار یہ پتہ نہ تھا کہ سارے بھائی ہیں، اور اب کی بار سب کو معلوم تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ مدنی پھول علماء نے بتائے
کہ نظر بد سے بچاؤ کی تدبیر کرنا سنت پیغمبر ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نظر کیا ہے؟ حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں چند مدنی پھول آپ کی جانب بڑھاتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے نظر لگ جانا برحق ہے، اور اگر کوئی شے قدر سے یعنی تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو وہ نظر لگ جانا ہے۔ تو سنت مصطفیٰ اور اجماع امت اسی پر قائم ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے حسین و جمیل گل رخسار سر و قد بیٹوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کہا تھا کہ شہر مصر میں اکٹھے داخل نہ ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے، کس لیے؟ شیطان سے بچاؤ کے لیے، حشرات الارض سے بچاؤ کے لیے، اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے۔ تو جو دم کرنا ہے یہ قرآن پاک کی آیات سے، احادیث میں مذکور دعاؤں سے، یا بزرگان دین نے جو کلمات تعلیم کی اس سے کرنا چاہیے۔ ایسے کلمات جس کے معنی اچھے نہ ہوں، کفریاں ہوں، شرکیاں ہوں، یا معنی معلوم ہی نہیں ہے، اس سے دم کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدید درد میں تھے، مگر جب شام کو حاضر ہوئے تو دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صحت مند ہیں۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امی آئے تھے اور انہوں نے ان کلمات کے ساتھ مجھے دم کیا۔ نظر بس سے بچنے کے لیے کوئی چیز حسین معلوم ہوتی ہے، تعجب خیز ہے، تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہم بارک فی، یا ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نظر نہیں لگے گی۔ اور برحال توکل اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک پر کرنا چاہیے۔ تو جادو سے، اس کے شر سے پناہ مانگنا، نظر بد سے پناہ مانگنا، حشرات الارض تمام امراض، زخموں، چوری، بے عزتی وغیرہ سے، تو یہ مانگنا کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے وہ تدبیر بتائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اب یہ سارے بھائی بن یامین جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان کو لے کر مصر پہنچتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر عزت کے ساتھ مہمان بنایا، جگہ جگہ دسترخوان لگائے گئے اور دو دو کو بٹھایا گیا۔ بن یامین جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے وہ اکیلے رہ گئے، تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے اگر آج میرے بھائی یوسف علیہ السلام زندہ ہوتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا اور آپ نے بن یامین کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کہا؟ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہا یقین جان میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، میں ہی تیرا بھائی ہوں، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھا۔ بے شک اللہ عز و جل نے ہم پر احسان کیا، ہمیں خیر کے ساتھ جمع کیا، ابھی اس راز کی بھائیوں کو اطلاع نہ دینا۔ یہ سن کر بن یامین تو خوشی سے بے خود ہو گئے اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ فرمایا والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچ چکا ہے، اگر میں نے تمہیں بھی روک لیا تو انہیں اور زیادہ غم ہوگا،
اور روکنے کی کوئی سبیل بھی نہیں ہے کہ تمہاری طرف کوئی غیر پسندیدہ بات منسوب ہو تو پھر تدبیر ہو سکتی ہے۔ بن یامین نے کہا اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو اب کیا تدبیر ہوئی کہ ہر ایک کو، برادران یوسف کو، ہر ایک کو ایک ایک بار شتر، یعنی ایک ایک اونٹ کا بوجھ، ایک اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو اتنا غلہ دیا گیا، اور ایک اونٹ کا بوجھ بن یامین کے نام کے ساتھ خاص کر دیا۔ اور پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ کون سا پیالہ؟ سونے کا جواہرات سے مرصع، جو بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ تھا، اس سے اس وقت غلہ ماپنے کا کام لیا جا رہا تھا۔ یہ پیالہ بنیامین کے کجاوے میں رکھ دیا گیا، اور قافلہ کنعان کے قصد سے روانہ ہوا۔ جب شہر کے باہر جا چکا تو انبار خانے کے کارکنوں کو معلوم ہوا پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ قافلے والے لے گئے، تو انہوں نے جستجو کے لیے آدمی بھیجا، اور ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو۔ ایک شخص نے آواز لگا کر کہا بے شک تم چور ہو۔ بولے، اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا نہیں پاتے؟ بولے بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا، جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ بولے خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے، نہ ہم چور اور نہ ہم چور۔ بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو اس بات میں کہ تمہارے پاس پیالہ نکل آئے؟ بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب یعنی سامان میں پیالہ ملے وہ اس کے بدلے میں غلام بن جائے۔ یہ سزا کہاں نافذ تھی؟ یہ تھی شریعت یعقوب علیہ السلام میں۔ اب اول سب کی تھیلیوں سے تلاشی لی، اور آخر میں جب بنیامین کی تھیلی کی تلاشی لی گئی تو اس سے وہ پیالہ برآمد ہوا۔ تو یوسف علیہ السلام نے خود اس کی تلاشی کی ترکیب فرمائی۔ تو پیالہ بنیامین کے تھیلے سے برآمد ہو گیا۔ اب جب پیالہ نکل آیا تو انہوں نے اقرار کیا، اور یوسف علیہ السلام بن یامین کو پکڑ کر لے گئے۔ اور یہاں مصر میں قانون کیا تھا کہ چور کو پکڑ کر مارا جائے، تاوان وصول کیا جائے۔ اس قانون کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام بن یامین کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں قانون تھا کہ چور کو غلام بنا لیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس تدبیر کی طرف متوجہ کیا، وہ بھائیوں سے پوچھیں کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے اس کی سزا کیا ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کے اس اقدام کے بارے میں کہ انہوں نے پیالہ چھپانے اور یہ تدبیر کی، اب معاذ اللہ کسی کو وسوسہ آئے کہ یہ تو نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس طرح بے قصور بھائی پر چوری کا الزام لگائے، استغفر اللہ۔ تو یہاں علماء نے بڑے پیارے مدنی پھول دیے، سنیے اور سیکھیے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ جو اقدام تھا اللہ تعالیٰ کی وحی کی اتباع میں تھا، اور اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ اپنی مخلوق میں جیسا چاہے تصرف کرے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ دیکھیں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ جو چاہے کرے، اس سے متعلق اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، اور بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور خود بن یامین کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس رہیں، اور یہ بھی حکمت تھی کہ یہ جو تدبیر کی گئی، جیسے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے پاس رہنا حرام یا ممنوع نہیں تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی
کہ اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو ایک بیٹے نہیں 2 بیٹوں کی جدائی کا غم اٹھانا پڑے، صبر کریں زیادہ اجر ملے۔ ایک حکمت یہ تھی کہ بعد میں ان کو زیادہ خوشی حاصل ہوگی کیونکہ 2 بیٹوں سے بیک وقت ملنا نصیب ہوگا۔ چوتھی حکمت یہ تھی، بتایا جائے کہ اگر بعض اوقات انسان کو اپنا مطلوب حاصل کرنے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنا چاہتے تھے تو عارضی طور پر اپنی طرف چور کی نسبت کی بدنامی برداشت کرنا پڑی۔ تو اس معاملے میں جو اقدام حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی، اپنی رائے اور اجتہاد میں اس کو آپ کا دخل نہیں تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جب پیالہ، شاہی پیالہ بادشاہ جس سے پانی پیتا تھا وہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو سارے بھائی شرمندہ ہوئے، انہوں نے سر جھکائے۔ یہ سارے بھائی عالم تھے مگر یوسف علیہ السلام عالم تھے، ان سے بڑھ کر عالم تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے ایک بھائی چوری کر چکا ہے، یعنی انہوں نے استغفر اللہ یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت کی۔ تو بھائیوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے ستیلے بھائی ہیں، یہ فعل ہو تو شاید بنیامین کا ہو، ہماری اس میں شرکت نہیں اور ہمیں اس کی اطلاع نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جانتے تھے یہ میری طرف چوری کی نسبت غلط کر رہے ہیں، اور تم نے خود جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی۔ بہرحال اب یہ بھائی بولے، اے عزیز، اس کے ایک باپ ہیں بوڑھے جو ان سے محبت رکھتے ہیں اور انہی سے ان کی دل کی تسلی ہے، تو آپ ایسا کریں ہم میں سے اس کی جگہ کسی کو رکھ لیں، تمہارے ہم پہلے بھی بڑے احسان دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی پناہ ہم لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا، کیونکہ تمہارے فیصلے سے ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے سامان سے ہمارا مال ملا ہے۔ اگر ہم بجائے اس کے کسی دوسرے کو لے لیں تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جب اس سے ناامید ہوئے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے، سارے بھائی آپس میں کان میں کچھ کہنے لگے، اور بڑے بھائی نے کہا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا کہ اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کیسی تقصیر کی، تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا یہاں تک کہ میرے باپ میرے واپس آنے کی مجھے اجازت دیں، اللہ مجھے حکم فرمائے۔ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور جو کچھ سفر میں پیش آیا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتایا وہ سب والد سے عرض کیا۔ تو حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا سنیے، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 ہے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ چوری کی نسبت بنیامین کی طرف غلط ہے، چور کی سزا غلام بنانا یہ بھی کوئی کیا جانے، اگر تم فتویٰ نہ دیتے اور تم ہی نہ بتاتے، تمہارے نفسوں نے، قال بل سولت، کہا تمہارے نفسوں نے تمہیں کچھ حیلہ بنا دیا، تو اچھا صبر ہے، قریب ہے اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، یوسف علیہ السلام کو، ان کے دونوں بھائیوں کو، کیونکہ یہودا بھی مصر میں رہ گئے تھے کہ میں تو نہیں جاتا، اور بنیامین کو ویسے ترکیب سے تدبیر سے روک لیا گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام تھے۔
یہاں نور العرفان تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، اس سے پتہ لگا کہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں ہی ہیں، اور آپ کو یہ بھی خبر تھی کہ عن قریب وہ سب مجھ سے ملیں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو بعض قرائن کی بنا پر یقین تھا کہ حضرت یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں، حیات ہیں، اور ان سے ان کی ملاقات ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے احسان، اس کے وحی سے میں ان چیزوں کو جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کشادگی لے کر آئے گا جہاں کا مجھے علم نہیں ہے، یہ اشارہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو توقع تھی کہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سیدنا عزرائیل علیہ السلام جو کہ ملک الموت ہیں وہ آئے، تو آپ نے ان سے پوچھا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کر لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے نبی۔ پھر حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام نے مصر کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان کو وہاں ڈھونڈیں۔ حضرت یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو علم تھا کہ یوسف علیہ السلام کا خواب سچا ہے۔ کون سا خواب؟ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، تواضع کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام میں سعادت، شرافت اور کمال کے آثار بہت نمایاں تھے، اور ان جیسے لوگوں کے خوابوں میں خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی ہو کہ عنقریب ان کو یوسف علیہ السلام سے ملا دیا جائے گا، اور وقت معین نہ کیا ہو، اس لیے کہ ان کے دل میں قلق اور اضطراب تھا، لیکن ان سے ملاقات کا بہرحال یقین تھا۔ جب حضرت یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں نے مصر کے بادشاہ کی نیک سیرتی بتائی، اس کے اقوال بتائے، اس کے افعال کا کامل ہونا بیان کیا، تو یعقوب علیہ السلام کا خیال تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہی ہوں گے، کیونکہ کسی کافر کی یہ سیرت نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو اچھی طرح معلوم تھا کہ بنیامین چوری نہیں کرتے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ بادشاہ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی بلکہ اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اس سے بھی یعقوب علیہ السلام کو کنفرمیشن تھی، ایک غالب گمان تھا، ایک قوی گمان تھا کہ چوری کے بہانے حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مزید سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 میں ارشاد ہوتا ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان سے منہ پھیرا۔ یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کی خبر سن کر آپ کو رنج ہوا، رنج، غم و اندھو انتہا کو پہنچا، تو ان سے منہ پھیرا اور کہا وقال یا اسفا، ہے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ روتے روتے حضرت یعقوب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا، بینائی ضعیف ہو گئی۔ خزائن العرفان میں ہے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 سال روتے رہے، اور پیاروں کے غم میں رونا جو تکلف اور نمائش سے نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ ہو، بے صبری نہ پائی جائے، تو یہ رحمت ہے۔
اور ان غم کے ایام میں جب یوسف علیہ السلام سے جدائی تھی تو یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک پر کبھی بھی کوئی کلمہ بے صبری کا نہ آیا. اب یہ سارے بھائی جو 10 بھائی تھے، یہودا بھی وہاں رہ گئے تھے، اب 9 تھے یہاں پر. انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موت کے قریب جا لگیں یا جان سے گزر جائیں. آپ نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، تم سے اور کسی اور سے نہیں کرتا، اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہوئے جو تم نہیں جانتے. یہاں نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں مجھے خبر ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، بخیریت ہیں اور مجھ سے ملیں گے. اور کہا بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. یہ سن کر حضرت سیدنا یوسف علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے بھائی ایک بار پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے. اور اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی. کیا مصیبت پہنچی؟ تنگی پہنچی، بھوک کی سختی پہنچی، ہمارے جسم جو ہیں دبلے ہو گئے، ہم بے قدر پونجی لے کر آئیں. یعنی ردی کھوٹی وہ ہماری چیزیں ہیں جو سوداگر مال کی قیمت میں قبول نہ کرے، چند کھوٹے درہم ہیں، اور اساس البیت ہے وہ گھریلو سامان کی پرانی بوسیدہ چیزیں ہیں، ہم لے کر آئیں، آپ ہمیں پورا ماپ دیجئے جیسا کھرے داموں کے عوض دیا جاتا ہے، ہم پر خیرات کیجئے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، مزید انشاءاللہ عز و جل اور سنیں گے کل کے سلسلے میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ سننے کی اور خالی واقعے کے طور پر لینے کی نہیں بلکہ عبرت کے مدنی پھول چننے کی توفیق عطا فرمائے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور بھائیوں کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا، یعقوب علیہ السلام کے پاس بھائی کس طرح پیغام لے کر گئے، اور یعقوب علیہ السلام کس طرح پھر مصر پہنچے. انشاءاللہ عز و جل یہ تمام واقعات اگلے سلسلے میں عرض کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں جاگوزی کرے اور قرآن کے علوم سے ہمارے سینے کو مالا مال کرے، ہماری زبانوں کو تلاوت قرآن سے تر بتر فرمائے. اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. یاد رکھیے ترجمہ کنز الایمان اردو تراجم میں بہت پیارا ہے، یہ پڑھیے. اور امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی نامات جو اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، اس میں تلاوت قرآن کا بھی مدنی نام رکھا ہے، اور کنز الایمان سے 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر خزائن العرفان سے یا نور العرفان سے پڑھنے کی تاکید فرمائی. تو اس پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل قرآن سمجھ میں بھی آئے گا اور قرآن کی مزید محبت پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.